الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ معزز حضرات، ماں اور بہنوں، سورہ کہف کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ نیک اعمال کرنے کی بات کہی گئی۔ عمل نیک کب بنتا ہے؟ کوئی بھی عمل ہو اس کی قبولیت کے لیے دو کنڈیشن ہیں، دو شرط ہیں۔ پہلا شرط اس عمل میں اخلاص ہو، صرف اللہ کے لیے وہ کیا گیا ہو، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کیا گیا ہو، منمانی کے طریقے پر نہیں، اللہ کے نبی کے طریقے پر۔ تو یہ دو شرط جہاں ہوتے ہیں وہ عبادت قبول ہوتی ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک بھی غائب ہو جائے عمل قبول نہیں ہوتا۔ اخلاص ہے، اتباع سنت نہیں ہے، عمل قبول نہیں ہوتا۔ اتباع سنت ہے، اخلاص نہیں ہے، عمل قبول نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ نماز کو لے لیجئے۔ نماز آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، پہلا شرط، طریقہ نبی کا نہیں ہے، قبول نہیں ہوتا۔ اس کا الٹا کر لیجئے، نماز جو ہے نبی کے بتائے ہوئے پورے طریقے پہ کر رہے ہیں، لیکن نماز اللہ کے لیے نہیں، کسی اور کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، قبول نہیں ہوتی۔ تو لہذا اخلاص اور اتباع سنت، یہ دو شروط جب تک نہیں پائے جائیں گے کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوگی، کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو عمل کی قبولیت کی یہ شرط ہے۔ آج دیکھیے، نماز اخلاص سے خالی، روزے اخلاص سے خالی، حج عمرے اخلاص سے خالی، قربانی اخلاص سے خالی، صدقہ و خیرات اخلاص سے خالی، دوستیاں اخلاص سے خالی، رشتہ داریاں اخلاص سے خالی۔ جو عمل اخلاص سے خالی ہو اس کی مثال کاغذ کے پھول کی ہے۔ گلاب کا پھول کاغذ سے بنائیں گے آپ، دیکھنے میں تو خوبصورت ہوگا مگر وہ اصلی نہیں، نقلی ہے، اس میں خوشبو نہیں ہوگی۔ تو عمل کے اندر اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے، اور دل میں اخلاص کو پیدا کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس کے لیے محنت کرنا پڑے گا، مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پیچھے شیطان ہے نا، وہ عمل میں اخلاص پیدا کرنے نہیں دیتا، طرح طرح کے وسوسے پیدا کر کے عمل کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ مشہور تابعی حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی، کہتے ہیں کہ نیت کو سدھارنے کے لیے زندگی میں سب سے مشکل کام میرے لیے نیت کو اصلاح کرنا، نیت کو سدھارنا۔ فَإِنَّهَا تَنْقَلِبُ عَلَيَّ، اس لیے کہ میری نیت بار بار بدل جاتی ہے، میں اس کو اللہ کی طرف کھینچ کے لاتا ہوں، وہ شیطان کی طرف چلے جاتی ہے، اور ریاکاری کی طرف چلے جاتی ہے۔ نیت ایک جگہ ٹکتی نہیں ہے۔ تو سفیان ثوری کیا فرماتے ہیں؟ میری زندگی کا سب سے مشکل کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا مشکل نہیں، روزہ رکھنا مشکل نہیں، کوئی بھی نیکی میرے لیے مشکل نہیں، مشکل ہے نیت کو سدھارنا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ بڑے بڑے علماء کرام نے اس طرح کہا ہے، کیونکہ
ہم کام شروع کرتے ہیں اللہ کے لیے، لیکن بعد میں وہ شیطان کا بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز، وضو کر کے مسجد کو آتے نماز پڑھنے کے لیے، نماز اللہ کے لیے پڑھنا شروع میں نماز اللہ کے لیے ہوتی ہے، بعد میں شیطان خیالات پیدا کرتا ہے، اس کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم کسی غریب کو صدقہ کرنا چاہتے، کچھ پیسے نکالتے ہیں، 1000 روپے 500 روپے کتنا بھی دیتے ہیں، اللہ کے لیے دیے، بعد میں شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے، بولو جی فلاں کو بولو آپ خیرات کرے، تو بولے نہیں کیا، اب بولتا ہے میں فلاں غریب کو 1000 روپے دیا ہوں، فلاں یتیم کو 500 روپے دیا ہوں، فلاں مسجد کو 10,000 روپے دیا ہوں، فلاں مدرسے کو 5,000 روپے دیا ہوں، بولتے پھرتا ہے عمل کو خراب کرنے کے لیے۔ تو عمل اس کی ابتدا اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن شیطان اس کو بگاڑنے کی طرح طرح سے کوشش کرتا ہے، حملے کرتا ہے۔ محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جاہدت نفسی 40 سنہ حتی استقامت، کہتے ہیں کہ میں اپنی نیت کو سدھارنے کے لیے مجاہدہ کیا، نفس کے ساتھ جنگ کیا، نفس کے ساتھ لڑائی کیا، کتنے سال؟ کہتے ہیں 40 سنہ، 40 سال محنت کیا ہوں اس نفس سے لڑ کے، اس کو سدھارنے کے لیے، اب جا کے اس کے اندر ذرا اخلاص مستحکم ہوا ہے۔ 40 سال محنت کرنے کے بعد اس کو سدھارا ہے نفس کے اندر۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، نیت کو سیدھا کرنا، نیت کو اس کے اندر خلوص پیدا کرنا۔ یہ بڑے بڑے علماء کرام کہتے ہیں عمل کرنے والا جتنا بھی عمل کر لے، یاد رہے عمل کا معیار نیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے، عمل کا معیار خلوص ہے، نیت میں خلوص پیدا کرنا ہے۔ اللہ آپ جو عمل کرے ہیں کتنا کرے یہ نہیں دیکھتا، کیسا کرے یہ دیکھتا ہے۔ عمل کی کوالٹی دیکھی جائے گی، کوانٹیٹی نہیں دیکھی جائے گی۔ کتنا اچھا آپ کیے ہیں، عمل چھوٹا ہے، اس کے اندر اخلاص ہے تو بہت اجر ملے گا۔ عمل بڑا ہے مگر اخلاص نہیں ہے، کچھ ثواب نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پہ 1 روپیہ آپ اللہ کے راستے میں خیرات کریں اخلاص کے ساتھ، 1 روپیہ 1 لاکھ کا ثواب دے گا اللہ آپ کو، کیونکہ نیت اچھی ہے۔ وہی آپ 1 لاکھ روپیہ خیرات کیے، نیت میں خطرہ ہے، نیت میں کھوٹ ہے، خلوص اور اخلاص نہیں ہے، تو 1 لاکھ روپیے آپ جو خیرات کریں 1 روپے کا ثواب بھی نہیں ملتا۔ اسی لیے علماء اکرام نے کہا رب صغیرۃ تکبرها النیہ ورب کبیرۃ تصغرها النیہ، کبھی کبھی چھوٹی نیکی ہوتی ہے نیت اسے بڑا کر دیتی ہے، کبھی کبھی بڑی نیکی ہوتی ہے نیت اسے چھوٹا کر دیتی ہے۔ نیت کی خرابی انسان کے عمل کو خراب کر دیتی ہے، نیت کی اچھائی انسان کے عمل کو اونچا کر دیتی ہے۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے اپنی نیتوں کے اندر خلوص پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ جب تک نیت سدھرے گی نہیں ہمارا عمل سدھرے گا نہیں۔ اور مخلص بندے اللہ کو بڑے پیارے ہیں، جن کے اندر اخلاص ہوتا ہے اللہ کو ایسے بندے بہت پسندیدہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اس لیے حضرات زندگی میں ایک سبق ہمیشہ یاد رکھو، کچھ نیکیاں ایسے کرو، کچھ اعمال ایسے کرو، کچھ اعمال صالحہ ایسے کرو جن کا علم مجھے اور میرے رب کو معلوم ہو، کسی تیسرے کو معلوم نہ ہو۔ ایسے بھی کچھ نیکیاں کر کے چھپا لینا چاہیے۔ کچھ نیکیاں ایسے کرو جن کا علم مجھے ہو اور میرے رب کو ہو، اس کا علم میری بیوی کو بھی نہ ہو، اس کا علم میرے بچوں کو بھی نہ ہو، اس کا علم میرے ماں باپ کو بھی نہ ہو، اس کا علم میرے دوست و احباب کو بھی نہ ہو، بس مجھے معلوم ہے، میرے رب کو معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ ایسے عمل ہونا چاہیے۔ علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ
اتنے اللہ والے ہمارے گزرے ہیں. کتنے واقعات میں آپ کو بتاؤں. ایک واقعہ بتاتا ہوں. علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی زندگی بھر 40 غریب گھرانوں کو راشن پہنچاتے تھے. کتنے؟ 40 غریب گھرانوں کو پہلی تاریخ آتی ہے تو ان کے گھر راشن پہنچ جاتا تھا. 40 غریبوں میں سے ایک غریب کو معلوم نہیں کہ کون دے رہا ہے. ایک غریب گھرانے کو بھی معلوم نہیں کہ یہ ماہانہ ریشن ہمارے گھر کو کون پہنچاتا ہے. ان کی عادت تھی پہلی تاریخ آتی تو راشن کا موٹا اپنے کھاندوں پہ ڈھوتے. کب آدھی رات کو سب سوتے نا, آدھی رات کو لے کے نکلتے, جا کے ان کے دہلیز پہ رکھ کے آ جاتے. ان غریبوں کے گھروں کو تلاش کر کے ان کی دہلیز پہ رکھ کے آ جاتے. لوگوں کو کب معلوم ہوا کہ علی بن حسین یہ رکھتے ہیں؟ اس وقت معلوم ہوا جب ان کا انتقال ہو گیا. لوگ ان کو غسل دے رہے تھے تو دیکھا ان کے کاندھوں پہ وہ راشن کے موٹے ڈھو ڈھو کے کالے نشان داغ بیٹھ گئے تھے. لوگوں کو تب معلوم ہوا کہ یہ لے جایا کرتے تھے. اور لوگوں کو اس وقت 40 غریب گھرانوں کو اس وقت یقین ہو گیا جب مہینے کی پہلی تاریخ آئی ان کے انتقال کے بعد وہ راشن نہیں پہنچتا تھا. تو اللہ والے کسی کو بتانا پسند نہیں کرتے. جو بھی میں عمل کرتا ہوں مجھے معلوم ہو, میرے رب کو معلوم ہو, بس کسی تیسرے کو معلوم نہ ہو, کسی انسان کو خبر نہ ہو. تو جب تک ہمارے عمل کے اندر خلوص نہیں ہوگا, خالص ہم اللہ کے لیے نہیں کریں گے, وہ عمل قبول نہیں ہوگا. شیطان ریاکاری کے جذبات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہم کیا کرنا؟ بھگانا اس کو دور کرنا چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے اعمال میں, اپنی عبادتوں میں خلوص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو, ریاضتوں کو, محنتوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.